خورشید خراسان کچھ دنوں سے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے 7ویں نور الہی کی ولادت کے لیے بے قرار تھے، یہاں تک کہ 11 ذیقعد 148 ہجری کو ایک نور نے مدینے کو منور کر دیا اور نجمہ خاتون نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اس کا نام علی رکھا کہ جنہیں بعد میں رضا کے لقب سے پکارا جانے لگا اور عالم آل محمد کے نام سے شہرت پائی۔ ہجرت کے 173 سال بعد صفاق حکومت کا اہل بیت علیہ السلام پر دباؤ جاری تھا کہ ہارون رشید کی چالوں سے زندان کی تنہائی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسموم کر کے شہید کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے علی نے جو اس وقت 35 سال کے تھے شیعوں کی رہبری کی باغ ڈور سنبھالی۔ گزشتہ کئی سالوں سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے مہدی موعود کے ظہور اور جہان کے لیے منجی عدالت آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بشارت دی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعض افراد امام کاظم علیہ السلام کو ہی مہدی تصور کرنے لگے اور اعلان کر دیا کہ آپ نے شہادت نہیں پائی اور ابھی تک آپ ان کے امام ہیں۔ اس جھوٹے دعوے کی اصلی وجہ شاید یہ ہو کہ لوگ ان وجوہات شرعیہ کو جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسط سے امام رضا علیہ السلام کے لیے تھیں اور ان لوگوں کے پاس امانت کے طور پر موجود تھیں، واپس نہیں لوٹانا چاہتے تھے۔ اس گروہ کو واقفیہ کہتے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا آخری امام سمجھا۔ سال 198 ہجری میں امین اپنے بھائی مامون سے اقتدار کی جنگ میں کامیاب ہوا اور مسند حکومت پر جا بیٹھا، لیکن یہ ایک قسم کا نیا بحران تھا کیونکہ بغداد جو کہ عباسی حکومت کا مرکز تھا، عباسیوں کے درمیان جو امین کی حکومت کے حامی تھے، مامون کا مقام بہت گر چکا تھا، اور دوسری طرف علویوں کا خوف بھی مامون کی حکومت کے لیے سنگین خطرہ بن چکا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ایرانی بھی اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے علویوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ مامون نے شیعوں کی جانب سے قیام کا مقابلہ کرنے کے بجائے کوشش کی کہ کسی اور تدبیر سے کام لے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان بلوانے کا منصوبہ بنایا اور انہیں ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ مامون کا امام علیہ السلام کو مرگ کی طرف جلاوطن کرنے کا سب سے اہم ہدف تیز انقلابی شیعوں کی جانب سے ممکنہ قیام کو آرام اور بے خطر سیاسی فعالیت میں ڈھالنا تھا۔ مامون چاہتا تھا کہ اپنے اس کام کے ذریعے امام علیہ السلام کو کہ جو ہمیشہ حکومت کے مقابلے میں ایک مرکز تھے اپنے کنٹرول میں رکھے اور امام علیہ السلام کو ایک حکومتی فرد میں تبدیل کر دے، اور دوسری طرف اپنی فاسق خلافت کے لیے ایک مانوی صورت اور حیثیت ایجاد کرے۔ سال 200 ہجری میں امام علیہ السلام نے مدینے میں اپنے اہل بیت سے وداع کیا اور حکومتی سپاہیوں کے ہمراہ مرگ پہنچے۔ امام علیہ السلام کے مرگ داخل ہونے کے بعد مامون نے ان کے نام ایک پیغام بھیجا اور اس پیغام میں مدعی ہوا کہ میں خلافت سے کنارہ گیری کرنا چاہتا ہوں اور اس خلافت کو آپ پر چھوڑتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا۔ مامون نے پھر ایک پیغام بھیجا، چونکہ خلافت کی پیشکش قبول نہیں کی، اب زبردستی آپ کو میرا ولی عہد بننا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس بار مامون نے امام کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور بالآخر امام ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان تمام کوششوں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے فقط اس شرط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کیا کہ حکومتی کاموں میں کسی کو معزول کرنے یا عہدہ دینے میں دخالت نہیں کروں گا، جبکہ مامون اس خیال کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ امام کو حکومتی فعالیت کی طرف لے آئے گا، حضرت کی شرط کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ کے 3 سال خراسان میں گزر چکے ہیں، امام 55 سال کے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے درمیان آپ کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مامون عملی طور پر امام کو مرو لے آنے سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا، بہت زیادہ پریشان اور مضطرب تھا، یہاں تک کہ سال 203 ہجری کے ماہ سفر کا آخری دن تھا کہ اپنے برے ارادے سے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ یہ ایسے تھا کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام سے ایک اور سورج آسمان کی طرف پلٹ گیا۔ امام رضا علیہ السلام کا پیکر مطہر سناباد طوس میں دفن کیا گیا۔ بعد میں یہ علاقہ مشہد کے نام سے مشہور ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میرا جگر گوشہ خراسان میں دفن ہوگا۔ جو بھی مشکلات میں گرفتار یا گناہگار ان کی زیارت کرے گا، خداوند ان کی مشکلات کو دور کر دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔